ہم دعا دیتے تو ہے لیکن شفا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر کے جوہر دکھا دیتا ہے تو، زہر میں بھی تیری قدرت سے شفا موجود ہے، گر نہ ہو رحمت تیری تریاق بھی بے سود ہے۔ الہی آرزو یہ ہے کہ جو آئے شفا پائے، مریض لا دوا آ کر یہاں اپنی دوا پائے۔ روحانی استاد چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں عمر فاروق اظہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل روحانی استاد۔ دوستو، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج ہم جانیں گے کہ سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اور گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا حاملہ عورتوں کو چھری وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہے اسلامی طریقہ؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان سوالوں کے جواب تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے۔ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں کفار عرب اور مشرکین ہند کے اس گرہن کے متعلق عجیب خیالات ہیں۔ کفار عرب کہتے تھے کہ کسی برے آدمی کی پیدائش یا اچھے آدمی کی وفات پر گرہن لگتا ہے۔ مشرکین ہند کا عقیدہ ہے کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، انہوں نے بھنگیوں چماروں سے کچھ قرض لیا اور ادا نہ کیا، اس سزا میں انہیں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ ہندو گرہن کے وقت بھنگیوں کو خیرات دیتے ہیں اور مانگنے والے بھنگی بھی کہتے ہیں کہ سورج مہاراج کا قرض چکاؤ۔ برصغیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ عورتیں چھری وغیرہ استعمال نہ کریں، کیونکہ سورج یا چاند گرہن ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجودہ بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے۔ یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامی میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر حاملہ عورتوں کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا تو پوری کائنات کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام ضرور بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا تو اسی دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر کے بیان کیا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاۃ۔ مسلم شریف۔ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر لمبی نمازیں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی معمول ہے کہ اس موقع پر نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے۔ دنیا میں ایسا عظیم الشان نظام ہے کہ وقت پر سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند اور کروڑوں ستاروں کا خلا میں موجود ہونا، ہواؤں کا چلنا، سورج اور چاند سے روشنی کا ملنا، زمین کے اندر بے شمار خزانے اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کا موجود ہونا، بادلوں سے بارش کا ہونا، زمین میں پیداواری کی صلاحیت کا ہونا، پھلوں میں طرح طرح کے ذائقہ پیدا ہونا، پانی اور آگ کا موجود ہونا، اسی طرح چرندوں، پرندوں، درندوں کی بے شمار مخلوقات موجود ہونا، سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، ورنہ یہ سارا نظام کیسے اور کیوں قائم ہو گیا۔ آج ہم ایک چھوٹا سا کام بھی
بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نیز اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک نہ ایک دن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے چودھری ایک گز زمین میں دفن کر دیے گئے، مضبوط قلعے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور حویلیاں ویران ہو گئی۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو نہ صرف انس و جن کا خالق ہے بلکہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور صرف وہی ہے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ دنیا کی بے شمار چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود نہیں بن سکتی اور اتنا بڑا نظام خود بخود قائم نہیں رہ سکتا۔ سورج و چاند کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ آج کے سائنس دانوں نے بھی اس کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے۔ الغرض سورج یا چاند کے گرہن لگنے میں کسی مخلوق کا نہ دخل ہے اور نہ ہی پوری کائنات مل کر سورج یا چاند کے گرہن کو روک سکتی ہے۔ اس لیے سورج یا چاند کے گرہن کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ مانگی جائے، اسی کے سامنے سر جھکائے جائے اور اس کے در پر جا کر پیشانی ٹیکی جائے، کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک و رازق بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج گرہن لگنے پر مسجد میں داخل ہو کر نماز میں مصروف ہوئے تھے، اس لیے ایسے موقع پر باہر نکلنے سے بچا جائے اور براہ راست سورج کو نہ دیکھا جائے تو یہ عمل احتیاط پر مبنی ہوگا، کیونکہ سائنسی اعتبار سے بھی اس نوعیت کی احتیاط مطلوب ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو تکلیف یا آسانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گی، اگرچہ تکلیف سے بچنے اور آسانی کے حصول کے لیے تدابیر و اسباب ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ دوستو، عملیات کی دنیا میں چاند اور سورج گرہن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور ایسے موقع پر عاملین کا معمول رہا ہے کہ کسی اسم یا نقش یا علوی عمل کا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے 2018 میں چاند اور سورج گرہن کب ہوگا، اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ جو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے تو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی مجرب عملیات و وظائف و روحانی علوم جیسے علم جفر، علم نجوم، علم ساعت و تسخیر جنات و معقلات وغیرہ کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو سپورٹ کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کیجیے ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میں ایسی ہی آپ کے لیے عملیات کے ویڈیو لاتا رہوں، اور اس ویڈیو سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کو شیئر کیجیے۔ اب روحانی استاد کو دے اجازت، اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔